اگر آپ بھی اپنے من کی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے روحانی محفل کا اہتمام کریں۔ روحانی محفل ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے تمام جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں اور مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس ماہ کی مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ جنوری شمارہ 2026 میں ہمیشہ کی طرح اس ماہ کی بھی روحانی محفل شائع ہوئی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زندگی سے عاجز، خودکشی پر مجبور، ماہ جنوری میں یہ عمل کر لیں۔ جی ہاں، ماہ جنوری کا عمل صرف جنوری کے لیے ہے، ہر ماہ کا عمل الگ شائع ہوتا ہے۔ آئیے اس ماہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا عمل دیا گیا ہے۔ ماہانہ روحانی محفل۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل 11 اور 16 جنوری بعد نماز فجر سے عصر کے درمیان روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، انہیں سامنے رکھ کر اول و آخر درود پاک 55 مرتبہ یا حلیمو پڑھیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور رکھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے، اور دل کو سکون، چین نصیب ہو رہا ہے، اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد روٹی کے ٹکڑے پرندوں کو ڈال دیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی، گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کے بعد 70 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں، اور اس تمام عمل کا ثواب اصحاب صفا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں رضی اللہ عنہم کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئیں، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیے۔ جی ہاں، یہ محفل 11 اور 16 جنوری کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرنی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عبقری کو آپ نے اپنے تجربات روحانی محفل کے ضرور لکھنے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ روح کی عبادت ہے۔ جی ہاں، مراقبے سے ذہنی پریشانیوں، ٹینشن، ڈپریشن اور بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ چند منٹ کا مراقبہ نہ صرف ہمیں بے شمار روحانی اور جسمانی مسائل سے نکال سکتا ہے، بلکہ روحانی ترقی کے خواہشمند بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ماہ جنوری 2026 کے شمارے میں صفحہ نمبر 44 کے اوپر مراقبہ اس ماہ کا شائع ہوا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مراقبے کے ایسے کمالات ملے کہ گمان سے بالا تر۔ آپ بھی پڑھیے۔ مراقبے کے جب کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہاں اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ دنیا بھر میں مراقبے کو ذریعہ علاج سمجھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مراقبے سے بہت سی ذہنی پریشانیوں، افسردگی، ٹینشن، ڈپریشن، بے خوابی اور بہت سی طبی اور روحانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ترقی یافتہ دور میں انسان بہت مصروف ہونے کے ساتھ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ جہاں اختراعات
اور سہولتیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، وہاں ان کے حصول کے ذرائع مشکل نظر آتے ہیں، اور انسان اسی تگ و دو میں مصروف نظر آتا ہے کہ وہ زندگی میں آسائش لا سکے اور کامیاب بن سکے۔ ترقی کے لیے تگ و دو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی ذات کو فراموش کر دینا بھی مناسب نہیں۔ دن میں صرف چند منٹ اپنی ذات کو دے دیے جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مغربی ممالک نے اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے مراقبے کی عادت اپنا لی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مغربی ممالک میں کروڑوں لوگ روزانہ مراقبہ کر کے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد عبقری کے قارئین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے، جس سے روحانی ترقی پانے کے خواہش مند بھی بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر بیٹھ کر لا تعداد مسلسل اللہ رب السماوات والارض پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% اس مسئلے سے نکل گیا یا نکل گئی ہوں، یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ پر جب اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہاں اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ نوٹ: مراقبے کے تجربات عبقری کو لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے آگے مراقبے سے فیضیاب ہونے والے اپنا تجربہ لکھتے ہیں، اور یہ سبحان سکھر سے لکھتے ہیں: محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عبقری میگزین اور روحانی محفل کے ذریعے مراقبے کے کمالات اور اس کی اہمیت ہم پر اجاگر کی۔ میں نے مراقبے کو اپنے معمول میں شامل کیا ہوا ہے، بالخصوص جب تسبیح خانے آتا ہوں، مراقبے کی مشق کرتا ہوں۔ یہ 3 دن روحانی چلے کے دوران مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا کہ 7ویں آسمان سے اس میں اللہ اور اس کا نور میرے دل اور پورے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد آسمانوں سے نور ہی نور نکلا اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھ سے دکھایا کہ کس طرح تسبیح خانہ، حجویری محل، عبقری حویلی، روحانی منزل اور تسبیح خانہ کے تمام مراکز پر انوارات اور فیوز و برکات کی بارش ہوتی ہے، جس وجہ سے لوگ یہاں آ کر فیض پاتے ہیں۔ چند سال قبل بھی مراقبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تسبیح خانے میں موجود نور کی برکت سے مسلط کی گئی جادو کی ہنڈیاں ٹوٹ گئیں، جس وجہ سے جادو اور اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ ان تجربات کے بعد میں نے مراقبے پر مزید توجہ بڑھا دی ہے، جس سے مزید کمالات کھل رہے ہیں۔ اپنی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سبحان سکھر۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔